اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت پیاری احادیث بیان کروں گا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ پڑھ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، اے عقبہ کہہ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ آپ کو میری طرف متوجہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ پڑھ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل اعوذ برب الفلق۔ میں نے سورت پڑھنا شروع کی حتیٰ کہ مکمل کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل اعوذ برب الناس۔ اس وقت میں نے آخر تک پوری پڑھ دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ سوال نہیں کیا اور نہ کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کی ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر 5440 ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ سوار تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور عرض کی، مجھے سورہ ہود پڑھائیے، مجھے سورہ یوسف پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کوئی ایسی صورت نہیں پڑھے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس سے زیادہ عظمت والی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5441۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایسی آیات اتاری گئی ہیں کہ استعاذے کے سلسلے میں کوئی اور آیات ان جیسی نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق آخری سورت تک اور قل اعوذ برب الناس آخری سورت تک۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5442۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ۔ میں نے دونوں صورتیں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو پڑھا کر اور یاد رکھ کے تو استعاذے کے بارے میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں پڑھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5443۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آخر میں آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس اس کا بہت پیارا عمل بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، صبح فجر کے بعد اور شام کو نماز مغرب سے پہلے یا بعد میں تینوں آخری کل، آخری چاروں کل 3 بار پڑھیں، دونوں ہاتھوں پہ پھونکے مارے اور اپنے پورے جسم پر مل لیں۔ میرے عزیز بھائیو، اور ساتھ ہی اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ میں تیری حفاظت میں ہوں۔ اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے گھر پر دم کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بری چیز سے پناہ میں رکھے، چاہے وہ کوئی برا انسان ہو یا کوئی جنات میں سے ہو۔
اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔